خوش آمدید ناظرین، پروگرام اسپیشل رائے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت مشہور معروف شخصیت محمد ظفر اقبال الازہری۔ ایک تو نام بھی ایسا ہے کہ ہم جب لیتے ہیں تو پورا ایک بڑا نام ہے، اور حافظ سید برہان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، ہم ساتھ کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات کہ ہم لوگ کچھ طنز و مزاح کو بھی سامنے رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ پروگرام جب ہم کر رہے ہوں تاکہ دیکھنے والا، سمجھنے والا، سننے والا بھی اس سے لطف اندوز بھی ہو اور بلکہ اس چیز کو بھی اپنا رہا ہو۔ محمد ظفر اقبال الازہری، بات ہم کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے۔ انسانوں کا شیطان تو کھلا ہوا ہے، مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ شیطان آخر رمضان میں تو جگڑا جا رہا ہے، تو پھر بھی انسان روزے کیوں نہیں رکھتا؟ پھر بھی وہ اس جانب نہیں جا رہا ہوتا؟ یعنی جو عبادات ہے، ریاضات ہے، 4 دن تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے جناب، بہت کچھ ہوتا ہے، پھر ہم روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو تراویح میں اگر چلے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ 3-4 دن تو دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہیں، پھر ایسا ایسا پھر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین کو اور اپنے روزمرہ جو عبادات ہیں ہم ان کے اندر غور نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے، جمعہ کے اندر میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں اور میری توجہ اسی پر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ دیکھیں، روزمرہ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے افراد قرآن کریم کو با معنی محاورتاً اس کو تمام، یعنی جسے ہم کہتے ہیں با محاورہ معنی، اس کے ساتھ پڑھیں۔ ہم قرآن کریم کے اندر، اور بالخصوص ہم نماز کی مثال لیتے ہیں، سادہ سی مثال، نماز کے اندر کھڑے ہو کے سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر الآیہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے اندر کھڑے ہو کے سیدھی راہ کی طلب اور رب کریم کی بارگاہ میں ہدایت کی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد کے ہمارے وہ احوال اور اعمال ملتے ہیں، ہم اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ مثال جس نماز کو ہم ادا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، بہت کثرت سے یہ احادیث مبارکہ یہ مختلف کتب احادیث کے اندر آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد ہر ایک اس رکن کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، جب وہ نماز کا اختتام کرتا ہے، وہ نماز اس سے جدا ہوتی ہے تو اللہ رب الکریم کی طرف سے پاک ملائکہ اسے نورانی لباس میں لے لیتے ہیں، اور وہ نماز اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور پھر وہ نماز اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے رب کریم، جس طرح اس نے مجھے اچھے طریقے سے ادا کیا، اللہ رب الکریم تو بھی اس کی ایمان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اور جو شخص نماز کے ساتھ ہمارا جیسا، مجھ جیسا سلوک کرتا ہے، وہ کالے کپڑے کے اندر لپیٹ دی جاتی ہیں، بدبودار قسم کے کپڑے کے اندر، جو پورے پہلے آسمان تک بدبوئیں پھیلاتی جا رہی ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور پھر وہی نماز اس نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے کہ جس طرح تو نے نماز کو اس طرح برباد کیا، ہلاک کیا، تو بھی اسی طرح ہلاک اور برباد ہو۔ اتنی بڑی وعید ہے، یہ نہیں، اتنی بڑی وعید ہے۔ ہم نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ معاشرے میں ہم نماز کی پابندی کتنی کرتے ہیں، اور جو پابندی کرتے ہیں وہ نماز کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ہم وہ ٹھونگے مارتے ہیں نماز کے اندر، جن کلمات کو ادا کرتے ہیں وہ ہماری روح میں نہیں اترتے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ قراء حضرات کی تلاوت سنتے ہیں تو دل کے اندر ایک کیف اور ایک سرور آتا ہے، اور امام صاحب کے اگر آواز ذرا لڑکھڑا جائے تو ہم پہلی چیز دل میں یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب ریاکاری کرتے ہیں۔ وہ دل کے اندر اللہ رب الکریم کے کلام کا خوف وہ نہیں لیتے، نہ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہمارے ذہن میں دوسرا ایک اور خیال جو کہ کنسپچل ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈنگ پر ایک بیس ہوتا ہے کہ ہم ریاکاری کی طرف اور اس طرف چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، پوچھا اے میرے صحابہ، کیا تمہیں رب کریم نے منع نہیں فرمایا سرگوشیوں سے؟ تم لوگ کیوں سرگوشی کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم دجال عیسیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دجال آئے گا، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی ایک اور خطرناک بات نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر بڑی بات وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی یہ کہ کسی کو دیکھ کر انسان اعمال کرے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں شیطان کیوں اس قدر ہے کہ ہمارا ہر عمل دکھلاوے تک رہ گیا۔ اچھا، آپ مصر میں بھی رہیں، وہاں پر ریڈیو پر بھی آپ رہے، تو وہاں کا رمضان مبارک اور یہاں کے رمضان میں کیا فرق دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں، اور یہاں پر بہت ساری تراویح کے حوالے سے ہم بات کریں، یا تھوڑا سا سلسلہ بتائیں وہاں کا اور یہاں کا کیا فرق؟ مصر کے اندر پہلی بات تو یہ کہ وہ صاحب قرآن لوگ ہیں، صحیح،
آپ جب صبح سفر کریں گے، خواہ رمضان ہو خواہ غیر رمضان، زندگی کے اندر میں نے 8-9 سالوں کے اندر یہی دیکھا، خواہ بچہ ہے، خواہ بزرگ ہے، خواہ خاتون ہے، خواہ مرد ہے، جب وہ صبح اپنی بس کے اندر بھی سفر کر رہا ہوگا، جو ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی جیب میں قرآن پاک ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ہم رک جاتے ہیں جی. یہاں پر یہ رکتے ہیں کہ پھر پاکستان میں رہ کر شیطان جو ہے نا اس کی وہ عروج پر ہے، مصر میں شیطان عروج پر نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہر شخص تو قرآن پڑھ رہا ہے. ہر شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں شیطان عروج پر ہے، یہاں شیطان عروج پر نہیں ہے. یہاں شیطان ہر ایک کے اعمال ہیں، ہر ایک کی طبیعت ہے، ہر ایک کا مزاج ہے. کیا ہم لوگ عجم میں گونگے اس لیے؟ نہیں، فقط یہ نہیں، عربی بولنے والے اس لیے، بلکہ جو میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو کام حدیث کے اندر ہے، اہل ہند کو، اہل عجم کو وہ لوگ نہایت تسلیم کرتے ہیں، بلکہ جو شارحین نے شرح عجمیوں نے جو قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، اس پر خود اہل عرب حیران ہوتے ہیں. صحیح. آپ اس بات سے موازنہ نہیں کر سکتے. حضور کی حدیث ہے، نہ کسی عربی کو فضیلت ہے عجمی پر، نہ کسی عجمی کو فضیلت ہے عربی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر. ہاں مگر ایک فرق ہے، وہ تقویٰ ہے. سبحان اللہ. جو جتنا ڈرتا ہے، وہ جتنا خوف کھاتا ہے، جو جتنا اپنی نمازوں کے اندر تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ اتنا رب کریم کے ہاں مقبول ہے، وہ اتنا دین کے اندر مضبوط ہے. اس کا تعلق نہ عجم سے ہے، نہ عرب سے ہے، نہ کالے سے ہے، نہ گورے سے ہے. ہر ایک شخص کے لحاظ سے ہے کہ وہ کون کتنا خوف کھاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم کتنا رب کریم سے خوف کھاتے ہیں. ہم دنیا آئلی زندگی کے اندر ہم اپنے حقوق کو دیکھیں، جو بیویوں کے حقوق ہیں مردوں پر، جو مردوں کے عورتوں پر، جو ایک اولاد کے باپ پر، جو ایک باپ کا حق اس کی اولاد پر، ایک ہم تمام حقوق کے اندر دن بدن کتنا کولیپس کر رہے ہیں. اچھا یعنی کہ ہم یوں کہیں کہ جو مصر کے لوگ ہیں وہ قرآن شریف کو صبح شام تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کو وہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں. جی. آپ یہ بتائیے کہ اب جو آپ وہاں پر کیونکہ رہے ہیں، وہاں پر کیا طریقہ کار ہوتا تھا رمضان میں؟ رمضان المبارک کے اندر صبح ان کے ہاں کیونکہ سحری کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، 2 یا 3 گھنٹے کا ان کے پاس ہارڈلی بچتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاید آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ مصر کے اندر جب تراویح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں رش وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں تراویح جلدی ختم ہوتی ہے. صحیح. اور یا 3 روزہ یا 7 روزہ یا 10 روزہ یا 15 روزہ، جی جی، ان کے ہاں تراویح کا سلسلہ 29ویں روزے تک جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کے ہاں تراویح کا یہ روٹین ہے کہ جس طرح اللہ رب الکریم نے قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل فرمایا، 7 قراءت جسے کہتے ہیں، وہاں کے قراء حضرات ہر 2 تراویح کو ایک قراءت کے اندر پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے اندر دوسری قراءت بدل جاتی ہے، حظ لے کے پڑھتے ہیں. تو 10 تراویح پڑھنے کے بعد پھر قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، جو کچھ پہلے 10 تراویحوں کے اندر پڑھا گیا. تقریباً وہاں تراویحاں 12:30 بجے یا 12 بجے جا کے ختم ہوتی ہیں. 8 بجے جو شروع ہوئی تراویح ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ان کا سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. 2:30 بجے ان کا روزہ بند ہوتا ہے. 2:30 بجے روزہ بند ہونے کے بعد پھر وہ مساجد کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ صبح 6 یا 7 بجے جا کے سوتے ہیں. 2 گھنٹے سونے کے پھر 9 بجے ان کی روٹین دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن رمضان کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ وہاں وہ اس چیز کا نہایت اہتمام کرتے ہیں کہ جو افراد استطاعت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، تو تمام سڑکوں پر وہ عصر کے بعد انتظامات کو شروع کر دیتے ہیں. جس طرح یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر افطاری کا نظام ہوتا ہے، وہاں لوگ سڑکوں کے پر دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں. جو شخص آئے، جہاں سے آئے، جو اپنے کام سے جا رہا ہے، وہ وہاں پر آ کر افطاری کر سکتا ہے، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے. اور وہ نہایت اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. بلکہ حتیٰ کہ کئی اوقات ہم جب گزرنا ہوا روڈ پر سے، روزہ کھلنے کا وقت ہوا، تو کئی لوگ گاڑیاں روک کر، ٹیکسیاں روک کر ٹیکسی کے اندر وہ افطاری دیتے ہیں، تاکہ جو ثواب اس روزے دار کو پہنچ رہا ہے، اللہ رب الکریم وہ ثواب انہیں بھی عطا فرمائے. نہایت اہتمام ہوتا ہے تراویح کا، بالخصوص وہ بڑے اچھے طریقے سے اہتمام کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اس طرح کا اہتمام قطعاً نہیں. اچھا جب رمضان المبارک اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے تو ہم پھر جب خریداری کرنے جاتے ہیں تو شیطان کھل جاتا ہے؟ نہیں، اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک انسان عید کی نماز ادا نہیں کرتا. تو بہرحال اس کا مقصد یہ ہوا کہ شیطان یعنی اس کی اتنی محنت ہو چکی ہے کہ اب اس کو مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ ہم جب چاند رات ہوتی ہے، یہ چاند رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ 5 ایسی راتیں ہیں کہ اللہ رب الکریم ان راتوں کے اندر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. صحیح. اور ندائیں دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. صحیح. ہے کوئی مجھ سے رزق کی فراخی چاہنے والا کہ میں اس میں کشادگی کروں. کروں. تو یہ تمام اعلان اللہ رب الکریم 5 راتوں میں کرتا ہے. ان
5 راتوں میں سے وہ 2 راتیں یہ چاند راتیں بھی ہیں، لیکن ہم چاند رات کے اندر کیا حشر کرتے ہیں اپنی ان عبادتوں کا. ہمارے ہاں جس قدر یعنی جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں وہ 29 یا 30 روزے اور اگلے دن عید ہوتی ہے، اس عید سے پہلے اور اس دوران ہم کیا عبادات کے ساتھ حشر کرتے ہیں. ہم تمام ان عبادتوں کی روح کو اسی رات میں دفن کر دیتے ہیں. صحیح. حالانکہ وہ رات ہیں، اس رات میں اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں اپنے ان اعمال کو پیش کر کے اللہ رب الکریم سے مغفرت طلب کرنے کی. اللہ رب الکریم آسمان دنیا پر ندائیں دیتا ہے اور بندہ غافل بازار کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہا تو کس طرح شیطانی حملوں سے کس طرح بچا جائے؟ شیطانی حملوں سے بچنے کا بڑا سادہ سا ایک حل ہے کہ انسان رب کریم سے خوف کھائے، انسان اپنی عبادتوں کے اندر مخلص ہو. دوسرا کہ جب رب کریم فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون واللہ خیر الرازقین، اللہ رب الکریم فرماتے ہیں میں سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہوں، تم مجھ پر توکل کرو. میں ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. تو جب خوف تو اس وقت کھائے کہ جب رب کریم نے رزق کی ذمہ داری نہ لی ہو، جب رب کریم نے خود ذمہ لیا ہے کہ رزق پہنچاؤں گا، تو پھر کیوں رشوت لیتا ہے، کیوں حرام کھاتا ہے انسان. اگر آپ دنیا کے اندر اس وقت اپنے گرد و پیش کے احوال میں دیکھیں، ہمارے زیادہ تر معاملات اس حرام کے رزق کی وجہ سے بہت زیادہ. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک لقمہ حرام کا جس پیٹ کے اندر جاتا ہے اللہ رب الکریم 40 دن تک اس کی عبادتوں کو رد کر دیتا ہے. اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے. اور ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کس جگہ پر ہمارے پاس حرام عام نہیں ہے. ہم سڑک پر چلتے ہیں، ہم کہیں بھی جائیں، کسی بھی محکمے میں جائیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں، رشوت کا بازار ہم نے گرم کر رکھا ہے. جس طریق پر ہم چلیں، ہم چاہے وہ بینک کے ایک رحمان کی پیروی ہے، ایک شیطان کی پیروی ہے، اور ہم شیطان کی پیروی میں ہم توکل نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ نہیں اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. وہ اللہ رب الکریم جو رزق اس نے متعین کیا ہے اس کے باوجود ہم خودکشی آپ دن دہاڑے دیکھتے ہیں. یہاں آج کل ایک اپنی جان ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب الکریم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتے ہیں، رزق نہیں مل رہا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب الکریم کے کاموں میں دخل دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حرام موت ہے. بلکہ ایک شخص نے خودکشی کی، اس کا جنازہ پیش کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ ادا نہیں فرمایا کہ اس نے رب کریم کے معاملات کے اندر دخل دیا. اب جب ہم معاشرے کے اندر رجحان دیکھیں کہ جب صرف انسان ایک نفس کی پیروی کے اندر جا کر چند پیسوں کے عوض انسان اپنی زندگی خود اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہا ہے، کیا اس کا مقصد دنیا میں کمانا ہے؟ اللہ رب الکریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنوں کی تخلیق صرف اس لیے کی ہے کہ وہ رب کریم کی عبادت کریں. صرف اگر انسان یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے کہ رب کریم نے رزق عطا فرمانا یہ اس کی ذمہ داری ہے، بندہ موتی بن کے اس کی عبادت میں لگا رہے، اللہ رب الکریم کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے. وہ تو ایسے بندے کو بھی اپنی رحمت سے نہیں بخشتی جس نے 100 قتل کیے، لیکن شرط یہ کہ توبہ اس کے اندر آئے. سبحان اللہ، خوبصورت بات کی. حافظ صاحب برہان، آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ دیو رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام یاد آ رہا ہے، بسم اللہ. خوبصورت سدا بہار کلام ہے. بسم اللہ. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ایک لمحہ بے قضا نہ کرے، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بے قضا نہ کرے. شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی ہی نہیں
جو ان کا حق ادا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. سبحان اللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا حافظ سید برہان. اور مقصد یہ تھا کہ واقعی ایسی زبان نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ایسے الفاظ ادا کریں جس سے ہمارے جو ہے اسلاف ہوں ان کے لیے اچھا الفاظ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ لحاظ نہیں رکھتے, احساس نہیں رکھتے کہ ہم لوگ کس سے کیا بات کر رہے ہیں. خاص طور پر خاص کر اگر والدین کی بات کرتے ہیں تو والدین کے حوالے سے ان کو تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہوا کہ پھر شیطان کی محنت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا, ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد.